ناظرین، آپ سامنے اسکرین پر احمدیوں کے خلاف درخواست دیکھ رہے ہیں جس پر لکھا ہوا ہے، وہ ہم آپ کو مختصر الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں۔ عید الاضحیٰ قریب ہے، جس میں سنت ابراہیمی کو بخوبی ادا کرتے ہیں، جو کہ مسلمانوں کا شعائر اسلام ہے، جسے کوئی بھی غیر مسلم ادا نہیں کر سکتا، خصوصاً قادیانی جو کہ خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ قادیانی قربانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ہم ان کو بتا دیں پہلی بات کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے نہیں۔ قادیانی احمدی اور سچے حقیقی مسلمان ہیں۔ وہ ان کی طرح پروپیگنڈا نہیں کرتے، نہ اسلام کے نام کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ جس اسلام کی باتیں یہ کرتے ہیں، ایسے اسلام سے میری توبہ۔ اس ملک میں کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی اخلاق، کوئی انسانیت، کچھ باقی رہ گیا ہے؟ تو بتائیں، یہ جنگلی کون ہیں جنہیں دوسرے شہریوں پر داروغہ بنا دیا گیا ہے؟ یہ جنگلی آج نہ روکے گئے تو وہ وقت بالکل بھی دور نہیں جب یہ جنگلی سارے شہر کو تہس نہس کر دیں گے اور ہر شہری ان جنگلیوں کا شکار بنے گا۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ صحیح اسلام سے آپ کو آگاہ کیا جائے۔ یہ جو سنت ابراہیمی کی باتیں کرتے ہیں، ان کو خود سنت ابراہیمی کے بارے میں رتی بھر علم نہیں ہوگا۔ ہماری کوشش ہے کہ آپ کو صحیح تعلیم سے آگاہ اور صحیح اسلام کی دعوت دی جائے۔ تقویٰ ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو شریعت کا خلاصہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہم تقویٰ پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے رہے اور جھکے رہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ الحج آیت 38۔ ہرگز اللہ تک نہ ان کے گوشت پہنچیں گے اور نہ ان کے خون، لیکن تمہارا تقویٰ اس تک پہنچے گا۔ اسی طرح اس نے تمہارے لیے انہیں مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس بنا پر کہ جو اس نے تمہیں ہدایت عطا کی اور احسان کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ عید قربان آنے والی ہے، جسے ہم عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں۔ اس عید پر مسلمان بڑے ذوق شوق سے قربانیاں کرتے ہیں۔ بکروں، بھیڑوں، گائے، اونٹ کی قربانیاں کی جاتی ہیں۔ ہزاروں لاکھوں جانور اس عید کے موقع پر مسلمان دنیا میں ذبح ہوتے ہیں۔ حج کے موقع پر مکہ میں ہی لاکھوں جانور ذبح ہو جاتے ہیں، لیکن عام حالات میں لاکھوں جانوروں کی قربانیاں مکہ میں ہوتی ہیں جنہیں سنبھالنا ہی مشکل ہے۔ جو قربانیاں سنبھالی جاتی ہیں، کہتے ہیں کہ ان کا گوشت حکومت کی طرف سے غریب ممالک کو بھجوا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض دفعہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ گوشت ضائع چلا جاتا ہے۔ اس کی بھی خبریں آتی رہتی ہیں۔ پھر عمومی طور پر جیسا کہ میں نے کہا، مسلمان دنیا میں ہم دیکھتے ہیں لاکھوں بلکہ کروڑوں جانور قربان کیے جاتے ہیں، ذبح کیے جاتے ہیں۔ پھر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ بعض جگہ تو دکھاوے کے لیے اس طرح کوشش ہوتی ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر بڑے جانور اور مہنگے جانور خریدے جائیں، اور پھر اپنے ماحول میں اس قسم کا اظہار ہو کہ ہم نے اتنی بڑی قربانی کی ہے، اور پھر اس پر بڑا فخر ہوتا ہے۔ اور پاکستان میں تو اب اس بات پر بھی فخر ہونے لگ گیا ہے کہ ہم نے احمدیوں کو عید قربان پر قربانی نہیں کرنے دی کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ یعنی ان مذہب کے ٹھیکیداروں کے نزدیک احمدی مسلمان نہیں ہے، اور عید کے 3 دنوں میں جانوروں کی قربانی یا اسے ذبح کرنے کا حق صرف مسلمان کو ہے۔ کوئی احمدی کوئی جانور ذبح نہیں کر سکتا۔ اور حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ حکومت کے افسران اور انصاف قائم کرنے والے ادارے، قانون نافذ کرنے والے ادارے، ان مفاد پرست نام نہاد علماء کی باتوں کی وجہ سے احمدیوں کو قربانی کرنے سے روکتے ہیں۔ بہرحال جہاں بعض شریف افسران ہیں، وہ اتنی رعایت کر بھی دیتے ہیں کہ کہتے ہیں چھپ کر قربانی کر لو، ظاہر نہ ہو، ورنہ ان علماء کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں اور ایک فتنہ و فساد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تو ملک کی حالت ہو چکی ہے۔ اسلام کے نام پر نام نہاد ملا کا دین نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور حکومت ان کا ساتھ دیتی ہے یا مجبور ہوتی ہے کہ خاموش رہے۔ اس تعلیم کا اسلام کی تعلیم سے کچھ بھی واسطہ نہیں ہے۔ بہرحال جماعت احمدیہ کی تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ مخالفین احمدیت کا یہ طریقہ ہے۔ جو بھی طریقہ وہ بروئے کار لا سکے، جو طریقہ بھی اختیار کر سکیں، وہ طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی طرح احمدیوں کو تنگ کیا جائے۔ اور یہ طریق ان میں اس لیے رائج ہے اور بڑھتا جا رہا ہے، اور ہمیشہ سے یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں میں تقویٰ نہیں ہے۔
इस्लाम के नाम पर खुदा ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जुल्म करके समझते हैं कि हम इस्लाम की बहुत खिदमत कर रहे हैं और नेकी के आला मयार हासिल कर रहे हैं। बहरहाल ये तो एक दिन खुदा ताला फैसला फरमाएगा कि तकवा क्या है और तकवा पर चलने वाले कौन लोग हैं, नेकी के मयार क्या है, खुदा ताला के नज़दीक सही कौन है और अल्लाह ताला के नज़दीक गलत कौन है। हम तो अल्लाह ताला के आगे झुकते हैं और उसी से मांगते हैं। अगर हम तकवा पर चलते हुए अल्लाह ताला के आगे झुकते रहे और झुके रहे तो यकीनन अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ होगी इंशाअल्लाह। यह आयत जो शुरू में बयान की है, इसमें अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि अगर तकवा नहीं है तो सिर्फ तुम्हारे बड़े और महंगे जानवरों की कुर्बानियां खुदा ताला कबूल नहीं करता। अल्लाह ताला को तुम्हारे गोश्त और खून की ज़रूरत नहीं है, वो तो उन हाजतों से पाक है। बस हमें उन बातों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कुर्बानी से रोका गया या मौलवी या हुकूमती कारिंदे हमारे जानवर उठाकर ले गए। बाज़ जगह तो ये ज़िब्हा किए हुए जानवरों का गोश्त उठाकर ले जाते हैं। अगर किसी को मौका मिल गया कि जानवर ज़िब्हा कर लिया और उनको पता लगे तो वो कहते हैं ये तुम्हारे लिए हराम है, जायज़ नहीं, और उठाकर ले जाते हैं। ये गोश्त उनके यहाँ जाकर हलाल हो जाता है, चाहे वो अहमदी ने ज़िब्हा किया हो। बहरहाल अगर हमने तकवा पर चलते हुए इस कुर्बानी का इरादा किया और कुर्बानी की तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे यहाँ मकबूल है। और अगर ये तकवा से खाली कुर्बानी है तो फिर बेफ़ायदा सिर्फ एक जानवर का ज़िब्हा करना ही है। बस हमारा काम है कि हम अपने हर अमल में तकवा को सामने रखें। हमारी ये खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हमें इस ज़माने में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम को मानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, जिन्होंने कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमें तकवा की हकीकत समझाई। हमें इस बात पर परेशान या अफसुर्दा होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कुर्बानी का मौका नहीं मिला। अगर हम ज़माने के इमाम के बताए हुए तरीक़ पर अमल करते रहेंगे और तकवा पर कायम रहेंगे तो हमारी कुर्बानियों के इरादे जो नेकनियती से किए गए हैं अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल होंगे इंशाअल्लाह। जैसा कि एक रिवायत में आता है कि तकवा पर कायम रहने वाले एक शख्स का हज सिर्फ उसके इरादे की वजह से कबूल हुआ और वो खर्च उसने किसी वजह से कहीं और ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करने के लिए कर लिया और अमलन हज करने वालों के हज को अल्लाह ताला ने कबूल नहीं फरमाया। माखूज़ अस तज़किरतुल औलिया, सफ़हा 165, मुमताज़ एकेडमी उर्दू बाज़ार लाहौर। नाजरीन, वीडियो लंबी होने की सूरत में आज के लिए इतना ही। अगर आप सब इसके दूसरा पार्ट सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं जो इस वीडियो का दूसरा हिस्सा सुनने की दिलचस्पी रखते हैं। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम।